الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وقال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آج اس کے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر میں اپنے پیارے محترم قاری محمد الیاس رحمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس مختصر وقت میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. سامعین محترم، مقتل سے اپنی یاری ہے، مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کتنا ہماری عادت ہے، ہر وار پرانا لگتا ہے. تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، حق بات ہمیں تو کرنی ہے، یہ ظلم تشدد سرکاری ہے، ہر سرکار پرانا لگتا ہے. سامعین محترم، جہاد کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے اور مسلمانوں کے بچے کو یاد کرا دیجئے. جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، چنانچہ اس فرض کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح نماز کا منکر کافر ہے. جہاد کے فرض عین ہونے کے بعد اسے بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے اور اس پر فضول بحث کرنا گمراہی ہے. سامعین محترم، توجہ کرنا، جہاد کی فرضیت پر قرآن کریم کی ایک دو نہیں بلکہ بے شمار آیتیں روز روشن کی طرح واضح ہیں. آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا تو بتانا میرے رب نے جہاد کے بارے میں کیا اعلان کیا؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور کبھی اعلان کرتا ہے اور رب المجاہدین امام المجاہدین کو حکم دیتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو جہاد کے لیے تیار کیجئے. اور کبھی اعلان کرتا ہے فضل اللہ المجاہدین بانفسہم علی القائدین درجہ. حاضرین محترم، جہاد ہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے اور کفر کا فساد ختم ہوتا ہے. اگر جہاد نہیں ہوگا تو پوری زمین فساد کے شکنجے میں آ جائے گی اور عبادت گاہیں مسمار کر دی جائے گی. لیکن سنو مسلمان، یہ کام جہاد کے بغیر ناممکن ہے کہ بیت المقدس کو کلیسا میں تبدیل کرنے کے ناپاک عزائم کیے جا رہے ہیں. سامعین محترم، جہاد ہی میں مسلمانوں کی قوت اور شوکت اور دبدبہ ہے. جہاد ہی میں مسلمانوں کی قوت اور شوکت اور دبدبہ ہے. جہاد ہی میں مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت ہے. میدان جہاد اگرچہ موت کا میدان ہے مگر مسلمانوں کو اسی میدان میں زندگی ملتی ہے. میدان جہاد اگرچہ ایک مشکل عمل ہے مگر امت مسلمہ کو اسی عمل کی بدولت مشکلات سے نجات ملتی ہے. جہاد اگرچہ گھر بار چھوڑ کر جان دینے کے لیے نکل جانے کا نام ہے مگر امت مسلمہ کو اسی عمل کی بدولت تمکین فی الارض اور خلافت فی الارض کی نعمتیں ملی ہیں. حاضرین گرامی، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے اور تاریخی اوراق شہداء کے
فرماتے ہیں آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حاضرین مجلس، صحابہ میں شوق شہادت تھا، شہادت کی طلب تھی۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجئے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 18,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گداز بستر پر سونا پسند نہیں؟ لیکن سن لو، جب میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر، پوری اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے بیوی کو بیوہ کروا دیا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ اب آئیے اس صحابی کے شوق شہادت کو دیکھتے ہیں۔ اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں، اے احد ذرا تو بتانا میرے عبداللہ بن جحش تیرے سینے میں کس جذبہ کس شوق سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ جواب دیتا ہے، اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئے، میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کاٹ دیے جائیں، کل تیرے دربار میں حاضری ہو اور تو سوال کرے، اے عبداللہ یہ ہاتھ ناک کان کہاں کٹوائے؟ تو میں جواب دوں، اے اللہ تیرے دین کی خاطر اور تو کہ صدق سے یا عبداللہ۔ آخر میں اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ عصمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، یہ عصمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں، اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں خدا کا راز مسمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں خدا کا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مرتی ہے، اگر اظہار استبداء کا معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کا معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کا معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مسلک بغاوت ہے، میرا مشرق بغاوت ہے، بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، زبان آزاد، دل آزاد، دم آزاد ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔